فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، آج یہ عاجز آپ حضرات کی خدمت میں جن باتوں پر مذاکرہ کرے گا وہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے کیا طریقے ہیں، اس سلسلے میں قرآن و احادیث کے اندر کیا رہنمائی کی گئی ہے، ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے میں ایک فیملی کے اندر جتنے افراد ہوتے ہیں سبھی کو کوشش کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی کوشش نہیں کیا یا اپنی زندگی کو بے راہ روی پر چلایا تو ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ تالاب کے اندر بدبو نہ آنے کے لیے ساری مچھلیوں کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک مچھلی بھی مری اور سڑی تو پورے تالاب کے اندر بدبو آئے گی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ فلاں قسم کی مچھلی نے یہ گندگی کی ہے لہذا یہ بدبو اسی کو لگے، اور فلاں نامی مچھلی مری ہے لہذا ان کے مرنے سے جو گندگی ہوئی ہے اس گندگی کو وہی مچھلی برداشت کرے، ایسا نہیں، بلکہ تالاب کے اندر کی کوئی مچھلی مرے گی پورے تالاب کے ماحول کو خراب کر دے گی، اور جب تالاب کی ساری مچھلی صحیح سالم ہے تو یقیناً وہ پانی بھی خوشگوار ہے، ہر کوئی پینے کے لیے تیار ہے اور اس کا مزہ بھی میٹھا ہے، خوشبو بھی عمدہ ہے۔ معلوم ہوا میرے دوستو کہ ایک کامیاب فیملی کو چلانے کے لیے اور ایک کامیاب ازدواجی زندگی کو بنانے کے لیے گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں سب کے مزاج درست ہونا ہے، سب کی طبیعت شریعت کے موافق ہونا ہے۔ اگر ان میں ایک بھی بگڑا پوری فیملی کی زندگی بگڑ جائے گی۔
چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک باپ کے 4 اولاد ہیں، ایک لڑکا نالائق ہے اور اس کی بیوی نالائق ہے، پورا گھر پریشان رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ پریشانی صرف اس لڑکے کے لیے ہے، وقت وقت پر جھگڑے، وقتاً فوقتاً جو ہے باتوں کا بتنگڑ صرف ایک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، سب کا مزاج، سب کی طبیعت شریعت کے موافق ہو۔ ہاں، یہ بات ہو سکتی ہے کہ سب کی مزاج ایک نہ بنے، اور یہ مشکل بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے ہر انسان کی سوچنے کی کیپیسٹی کو بدل دیا ہے، الگ الگ کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ ایک چیز سوچتا ہے تو وہ دوسری چیز سوچتا ہے، لیکن اس سوچ کے اوپر جھگڑا کھڑا کر دینا یہ نادانی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی نے شریعت کو سمجھا نہیں۔ تو میرے دوستو، گھر کے ہر فرد کا مزاج کے اعتبار سے درست ہونا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ گھر کے 2 فرد کا تذکرہ کیا کہ یہ اپنی زندگی کیسے گزارے۔ خاوند اور بیوی اپنی زندگی کو کس طرح گزاریں گے کہ ان کی زندگی خوشگوار ہوگی۔ پہلا اصول اس عاجز نے ذکر کیا تھا کہ کل 6 یا 7 میں نے آپ کے سامنے اصول ذکر کیے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ شوہر اور بیوی یہ آپس میں محبت کے انداز میں رہیں، ایک دوسرے کے نخرے کو محبت کے انداز میں برداشت کریں، تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں، وغیرہ وغیرہ۔ آج آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہے کہ فیملی کے اندر ایک معزز اور محترم آدمی ہوتا ہے جس کو ہم اور آپ سسر کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک معززہ اور محترمہ خاتون ہوتی ہے جس کو ہم اور آپ ساس کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک اور خاتون ہوتی ہے جس کو ہم اور آپ بہو کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے آج اس جمعہ اس بات پر مذاکرہ ہو کہ شریعت نے ان تینوں کو کیا تعلیم دیا ہے، اور یہ تینوں حضرات اپنی زندگی کو کس طرح گزاریں گے تو ایک فیملی خوشحال بنے گی اور ازدواجی زندگی خوشگوار ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ایک موقع پر سسرالی رشتہ کا تذکرہ کیا ہے، اور تذکرہ بھی اس انداز سے گویا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ 5-6 آیت پہلے اللہ تعالی نے یہ سوال اٹھایا کہ اللہ کون ہے، تو اس کے مختلف آیتوں میں اللہ تعالی نے جواب دیا کہ اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے۔ آخر میں آ کر ایک اور جواب دیتے ہیں، هو الذی خلق من الماء بشرا، کہ وہ اللہ ہے جس نے ایک پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کر دیا۔ ایک پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَجَعَلَهُ نَسْبًا وَسِحْرًا، اور یہ پانی کا قطرہ اتنا پروان چڑھا کہ پیٹ میں آیا، پیٹ سے دنیا میں آیا، دنیا سے بڑا ہوا، اس نے شادی کی تو 2 خاندان بس گئے۔ دیکھیے، آج سے ہر آدمی اپنے خاندان کا 50 سال پیچھے سوچیں، شاید کوئی ایک ہی بڑے میاں ہوں گے، اور اس وقت اس خاندان کے 50 آدمی ہیں۔ اس ایک پانی کے قطرے پر پروردگار کی یہ محنت ہوئی ہے کہ آج 50 آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ پانی کے قطرے پر ہم نے یہ محنت کی ہے کہ ایک خاندان کو ہم نے ان کے رشتہ دار بنا دیے ہیں، دوسرے خاندان کو ہم نے ان کے لیے سسرال والے رشتہ دار
بنا دیے ہیں۔ ایک خاندان کا ان سے تعلق ولادت سے ہے، دوسرے خاندان کا ان سے تعلق نکاح کے عنوان پر ہوا ہے، جس کو سسرال کی زندگی کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تو بہت قدرت والے ہیں۔ میرے دوستو، حقیقت بات یہی ہے، ہر آدمی آج سے اپنے 50 سالہ پرانی زندگی کو کھولے تو معلوم ہوگا کہ شاید کوئی ایک اللہ کا ولی ان کے خاندان میں تھا، کوئی ایک اللہ کا بندہ تھا جس کی نطفے کو اللہ نے اتنی ترقی دیا کہ آج 2 خاندان بسے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سسرالی رشتے کو مقام نعمت پر بیان کیا ہے، اور یہ نعمت سے اللہ نے اپنے وجود پر استدلال کیا ہے کہ دیکھو وہ اللہ جس نے تمہیں 2 خاندان دیے ہیں، ایک وہ خاندان جس سے تمہیں ولادت کا تعلق ہے، اور دوسرا وہ خاندان جس سے تمہیں نکاح کا تعلق ہوا اور وہ سسرال والے بنے۔ سسرال چاہے وہ لڑکا کا ہو یا چاہے وہ لڑکی کا ہو، یہ دونوں ایسا ہو جاتا ہے، شریعت کی نگاہ میں یہ دونوں خاندان ایک مقام رکھتا ہے، اور اسی لیے شریعت نے یوں کہا کہ شادی سے پہلے لڑکا کا ایک باپ تھا اور ایک ماں تھی، شادی کے بعد لڑکا کے اب 2 باپ بن چکے ہیں اور 2 ماں بن چکی ہے۔ ایک باپ تو وہی ہے جس کو انہوں نے آج تک باپ سمجھا ہے، دوسرے باپ وہ ہے جس کی لڑکی سے انہوں نے نکاح کیا ہے، یعنی بیوی کا باپ، یہ باپ کا مقام رکھتا ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کے لیے شادی سے پہلے ایک باپ ہے اور ایک ماں ہے، شادی کے بعد ان کے بھی 2 باپ بن چکے ہیں اور 2 ماں بن چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اللہ نے رشتے نکاح کے عنوان پر اس انسان کو 2 ماں عطا کیے ہیں اور 2 باپ عطا کیے ہیں۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، جہاں پر ماں کی فضیلتیں آتی ہیں اور جہاں پر باپ کی فضیلت آتی ہیں، اگر وہاں پر وضاحت ولادت کا نہ ہو تو یہ دونوں ماں باپ کی فضیلت مانی جاتی ہے۔ ہاں، اگر وضاحت آ گئی کہ یہاں پر ماں سے مراد یہ ماں ہے تو پھر وہ ماں مراد ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، سسرالی رشتے اتنے قیمتی رشتے ہیں، جب انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ بڑے میاں میرے بیوی کی باپ نہیں، میرے باپ بھی ہیں، اور لڑکی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ گھر کا ذمہ دار میرے شوہری کا باپ نہیں، یہ میرا باپ بھی ہے۔ اچھا، گھر کی ساس یہ سمجھ لے یہ لڑکی جو آج آئی ہے نکاح کر کے، یہ صرف اس کی بیٹی نہیں ہے جو میرے بیٹے کی ساس ہے، بلکہ یہ میری بیٹی بھی ہے۔ اب سمجھیے، اس بنیاد میں سمجھتا ہوں آدھے جھگڑے وہیں پہ دفن ہو جائیں گے۔ دیکھیے، گھروں میں جب اسی گھر کی کوئی لڑکی غلطی کرتی ہے تو ساس گاؤں والوں سے چھپاتی ہے کہ میری بیٹی کو بدنام کریں گے لوگ۔ جب اسی گھر کی بہو کو غلطی کرتی ہے تو یہ ساس اس غلطی کو دوسری عورتوں کے سامنے ذکر کرتی ہے۔ دیکھیے فرق، دیکھیے، اس نے اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھا، ان کی غلطیوں کو حتیٰ کہ باپ کے سامنے بھی ذکر نہیں کیا کہ باپ ان کو ماریں گے، بھائی ان کو ماریں گے، گھر میں دفن کر دیتا ہے ان کی غلطیوں کو۔ جب بہو غلطی کر لیتی ہے تو یہ ساس اور یہ سسر ہنگامے مچا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ذہن میں 2 ترازو رکھا ہے، ایک بیٹی کے لیے اور ایک بہو کے لیے۔ اسی طریقے سے بعض بہو بھی غلطی کر جاتی ہیں، باپ ان کو تماچا مار دے پڑوسی کو بھی نہیں بتاتی ہے، اگر سسر مار دیا تو اب مت لو، اب کیا ہوگا دیکھ لو پھر۔ اس لیے کہ ان کے کھوپڑی میں یہ بات آ چکی ہے، یہ بڑے نہیں ہے، میرے باپ کا مقام نہیں رکھتا ہے،
جس دن خاتون یہ سمجھ لے گی کہ میرے 2 باپ ہیں، اور جس دن لڑکا یہ سمجھ لے گا کہ میرے 2 باپ ہیں، میرے دوستوں میں کہتا ہوں 99% جھگڑے وہیں پہ دفن ہو جائیں گے۔ دیکھیے حالات میں نے ایسے گھروں میں بھی دیکھے ہیں، لڑکی نے غلط کام تک کر لیا تو ماں نے اپنی بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے باپ تک نہیں بتایا، اور پڑوسی تو چھوڑیے کہ نکاح کے رشتے نہیں آئے، اور بہو نے ایک چھوٹی سی غلطی کی، اس سے اگر چھوٹ کر پیالہ پھوٹ جائے، گھر میں 10 مرتبہ ذکر ہوتے ہیں، پھوڑ دینے پیالہ اب لاؤ تو، جب بھی چائے پینے کا موقع آئے گا اس بات کو تذکرہ کیا جائے گا اور اس کو تانا دیا جائے گا۔ میرے دوستو، شریعت کا یہ اصول نہیں، شریعت کا یہ ضابطہ نہیں۔ اگر اس مزاج کا شوہر ہے، کل قیامت کے دن اسے پوچھا جائے گا۔ اس مزاج کا اگر کوئی داماد ہے، کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اس مزاج کی کوئی بہو ہے، کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ 2 ترازو تو خدا نے بھی نہیں قائم کیا ہے، خدا بھی نہیں۔ ایک ترازو، جتنی رعایت ہم اپنی بیٹی کے لیے کرتے ہیں اتنی رعایت ہمارے نزدیک بہو کے لیے بھی ہو۔ تو پہلی بات ہمیں میرے دوستو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک فیملی کو چلانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، جو سسر ہے وہ یہ سمجھے اس گھر کے خواتین کا ہم سسر ہی نہیں بلکہ باپ ہے۔ جو داماد ہے وہ یہ سوچے کہ صرف ہم اس بوڑھے میاں کا داماد نہیں، ہم اس کا لڑکا بھی ہے اور یہ میرا باپ بھی ہے۔ جب ہی جا کر کے ایک کامیاب گھر ہو سکتا ہے، ورنہ میرے دوستو لڑائیوں کی اکثر وجہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ بہو ساس کو اور ساس بہو کو۔ مسئلہ یہ ہے، بہو یوں کہتی ہے مجھے ساس اچھی نہیں ملی، اور ساس یوں کہتی ہے مجھے بہو اچھی نہیں ملی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ دونوں اچھے نہیں ہیں۔ اگر یہ دونوں اچھے ہوتے تو ایک دوسروں کو اچھا سمجھتے۔ دوسری بات، جو ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک سسر کو اور گھر کے ذمہ دار کو جو سمجھنا ہے وہ یہ مخالف حالات کو برداشت کرنے کا جذبہ ہو۔ مخالف حالات کو برداشت کرنے کا جذبہ ہو۔ جس انسان کے اندر نہ ہو، برائے کرم اگرچہ وہ بڑا ہو، اگر اس کے بیٹے کے اندر زندگی میں یہ بات ہے تو گھر کا ذمہ دار اس کو بنا دے۔ میں بڑوں کی ہجو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کامیاب گھر کو کامیاب بنانا ہے تو اس کے لیے ذمہ دار کے اندر یا سسر کے اندر ایک صفت ہونا ضروری ہے۔ ساس کے اندر بھی مخالف حالات کتنے آگے بھی آ جائیں، اس کو برداشت کرنے کی ان کے اندر سلیقہ ہو۔ دیکھیے میرے بزرگوں اور دوستوں، جو درخت جنگل میں بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر ہوائیں بھی اتنی تیزی آتی ہے۔ جو اونچا پہاڑ ہوگا اس کے اوپر ہوائیں بھی اتنی تیز سے لگے گی۔ ہم گھر کے بڑے بنتے ہیں اور گھر کے ذمہ دار بنتے ہیں تو یہ سارے گھروں کی ٹینشن ہمارے پاس آئے گا۔ اب آپ جائیں گے تو کبھی یہ بات آئے گی کہ نمک نہیں ہے، کبھی صابن نہیں ہے، کبھی کپڑے نہیں ہیں، کبھی یہ بیمار ہے۔ ایسے موقع پر ذہن کے اندر قوت برداشت کو رکھیے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ذمہ دار وہاں پر اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا میں کیا کروں گا۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ ذمہ دار ہیں، آپ ہی کو کرنا ہے۔ ہوتی یہاں، اور یہاں سے جھگڑے کی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب مجدد اللہ علی فرماتے ہیں، یاد رکھو بڑے گھر کو چلانے کے لیے بڑا دل ہونا ضروری ہے۔ بڑا دل ہونا ضروری ہے۔ ارے ایک گھر کے اندر 10 فیملی جوائنٹ ہے، ہر فیملی کے ہر تقاضے کو پورا کرنا پڑے گا آپ کو، جب جا کر کے آپ بڑا بنیں گے۔ حالات آیا، آپ مخالف ہو گئے، یہ عقل مندی کی بات نہیں۔ جب ایک موسم آتا ہے، موسم خزاں،
جب وہ آتا ہے تو ہواؤں بھی تیز ہو جاتی ہے اور خوشگوار ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ درخت کے پتے ایک ایک کر کے گر جاتے ہیں، ایک ایک کر کے گر جاتے ہیں۔ بعض درخت تو ننگا معلوم ہوتا ہے اور ننگے کے اندر وہ پیڑ ڈھنگا معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ پھولوں کے بھی پھول جھڑ جاتے ہیں، پھول کے پتے بھی جھڑ جاتے ہیں، اور وہ درخت ایسا بے ڈھنگا معلوم ہو جاتا ہے کہ دیکھنے کو طبیعت نہیں کرتی ہے۔ لیکن میرے دوستو، وہ درخت اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے اور سمجھتا ہے یہ میرے ناموافق حالات آ چکے ہیں، ہواؤں کے تھپیڑے نے میرے پتوں کو گرا دیا ہے، پانی کے بندوں نے میرے پتوں کو توڑ دیا ہے، پتھروں نے میرے پتوں کو توڑ دیا ہے، مجھے حالات برداشت کرنا پڑے گا، یہ آندھی اور طوفان، یہ بارش کے قطرے، یہ گرمی اور سردی برداشت کرنا ہوگا۔ پھر ایک وقت آئے گا یہ درخت ایسا خوشنما بنے گا، اس کے پوپلے چلیں گے، پھول آئے گا، پھول کے اوپر جو پھل آئیں گے، اور یہ درخت، اب درخت ایسا خوشنما معلوم ہوتا ہے نہ پوچھئے۔ میرے دوستو، اس درخت سے سبق لینا ہے کہ جب گھروں کے حالات آئیں گے، بیٹے الگ تقاضے رکھیں گے، بہو الگ تقاضے رکھیں گے، ساس ہماری بیوی الگ کہے گی، پوتوں کے تقاضے الگ ہوں گے، ایک بیٹے کی بیٹیاں دوسرے بیٹے کے بیٹیوں سے لڑیں گے، مقدمے دونوں بہو لائے گی۔ ایسے موقع پر کامیاب ذمہ دار وہ ہے جو مخالف کو برداشت کرتا ہے، سنگین کے ساتھ پیش آتا ہے اور ان تمام چیزوں کو برداشت کر کے اپنے گھر کو چلاتا ہے۔ یہ بھی اگر باتوں کا بتنگڑ بنانے لگے تو گھر کے لوگوں میں اور اس میں کیا فرق پڑے گا؟ بتائیں، گھر کا ذمہ دار بھی اگر باتوں میں الجھ جائے تو پھر گھر کے لوگوں میں اور ان کے لوگوں میں کیا فرق پڑے گا؟ یہ تو ذمہ دار ہے، ان کو اپنی ذمہ داری نبھانا پڑے گا۔ یہ سمجھے کہ میں ان مخالفتوں میں نہیں پڑنا ہے۔ تو دوسری بات جو ہم سبھی لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ ایک کامیاب گھر کے ذمہ دار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مخالف ہوائیں جتنی بھی آئیں، مخالف حالات جتنے بھی آئیں، سب کو برداشت کا جذبہ رکھتا ہو۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، کتنے مخالف حالات آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے بھی بعض دفعہ شیخیاں کی ہیں، ناز و نخرے کیے ہیں، آپ نے ان کو برداشت کیا ہے اور بتایا ہے امت کو میں نبی ہوں، بے شک نبی ہوں۔ دیکھو اماں عائشہ، تمہارے اماں عائشہ کے نخرے کو کیسے میں برداشت کر رہا ہوں، حضرت صفیہ کے نخرے کو کیسے برداشت کر رہا ہوں، دیکھو زینب کے نخرے کو کیسے برداشت کر رہا ہوں۔ یہ ذمہ دار کے لیے ہوتا ہے۔ تیسری بات میرے دوستو، جو آج کی باتوں میں سب سے اہم میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ذمہ دار کو منفی سوچ سے بچنا ہے اور مثبت سوچ سوچنا ہے۔ منفی سوچ کیا ہوتا ہے اور مثبت سوچ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہر آدمی ایک کام کو دیکھ کر کے دو طرح سوچ سکتا ہے، ایک کام کو دیکھ کر کے دو طرح سوچ سکتا ہے۔ ایک سوچ مثبت ہوتا ہے اور ایک سوچ منفی ہوتا ہے، جس کو یوں کہیے اچھی سوچ اور غلط سوچ۔ کامیاب آدمی یہ ہے کہ اس چیز سے اچھی سوچ سوچ لیتا ہے۔ سوچ دونوں برابر ہی ہوتا ہے، فرق کرنا بہت ہی مشکل پڑتا ہے بعض دفعہ۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے کہ ایک گلاس کے اندر آدھا گلاس دودھ ہے، آدھا گلاس دودھ ہے۔ دو آدمی اس گلاس کو دیکھ کر کے سوچ رہا ہے۔ ایک سوچا اور انہوں نے یوں کہا، بھئی کیا ہوا کہ آدھا ہی گلاس دودھ ہے، آدھا ہی گلاس دودھ ہے، آدھا کیا ہوا کہ؟ دوسرے نے سوچا اور دوسرے نے اس آدھے گلاس کو سوچ کر کے یہ کہا، بھئی الحمدللہ آدھا گلاس دودھ تو ہے، آدھا گلاس دودھ تو ہے۔ دیکھیں دونوں جملے اپنے جگہ حکم کے طور سے برابر ہے، لیکن ایک جملہ دل میں حسرت کو پیدا کر رہا ہے، دوسرا جملہ دل کو خوش کر رہا ہے۔ ایک جملہ سے آدمی فکر مند ہو رہا ہے، ایک جملہ سے آدمی خوش ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات؟
यही कैपेसिटी होती है हमारे घरों के अंदर। अगर बहू से कभी कोई गलती हो जाए तो दो सोच होती है वहाँ पे। एक सोच हमें जो है खुश कर देगा, दूसरा सोच है अल्लाह की बंदी है, अल्लाह की बंदी हो गया। हमारी बेटियों से भी हुआ, हम भी जब बच्चे थे तो हमसे हुआ। और सास सोचे हम भी जब किसी की बहू थी तो हमको क्या पेश आया मत आए। ये सोच खुश करेगा। और एक सोच है देखिए नालायक है, और इसके माँ बाप सिखाया ही नहीं कैसा प्याली उठाना, कैसा ये उठाना, फोड़ेगी तो ये सोच गलत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक छोटा सा वाक़या नकल किया है। दोनों नबी हैं, मुस्बत मनफी के तरफ से निकल करके सोच के मुतालिक आपको बताता हूं कि आदमी किसी भी चीज को दो तरह सोच सकता है। वरना हजरत तालूत भी नबी है और हजरत दाऊद भी नबी है अलैहिमुस्सलाम, दोनों पर हक है। इससे ये नहीं कह रहा हूं कि मैं तालूत अलैहिस्सलाम गलत सोचे हैं, नौज़ बिल्लाह नबी पर हक है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वक्त का बादशाह जालूत से तुम दोनों मुकाबला के लिए जाओ। जालूत बहुत बड़ा पहलवान, चैंपियन, इतना मोटा तगड़ा के 10 आदमी से भी न उठे। अब हुक्म हो रहा है दाऊद अलैहिस्सलाम को कि इसको मारो। तो अब तालूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अरे इतना बड़ा कैसे मरेगा रे भाई, इतना मोटा तगड़ा इस चैंपियन, मुश्किल है। और दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनको देख करके ये सोचा ये तो आसान है, ये तो आसान है। तालूत अलैहिस्सलाम ने कहा कैसे? अरे भाई इतना मोटा है ना, तीर फेंकूंगा तो खता होगा ही नहीं, लग ही जाएगा उसको। इतना मोटा है जब तीर फेंकूंगा तो उसी को लगेगा, बड़ी चीज को नहीं लगती है, ये तो मोटा है, मेरा निशाना खता होगा ही नहीं। चुनांचे हुआ भी ऐसा ही, एक पत्थर उठा को फेंके तो वही मरा। अब कुरान ने कहा कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। ये दो सोच होती है। इन दोनों सोच पर कामयाबी जो मेरे दोस्त को मिलती है मुस्बत सोच पर मिलती है। आपको अगर फैमिली चलाना है मनफी सोच को निकाल दीजिए। मनफी सोच वाला जहां भी रहेगा खुद परेशान रहेगा, बाजू वालों को भी परेशान करके रखेगा, हमेशा मनफी सोच निकालेगा। अब चाय बनाया उसमें जरा शक्कर थे, अब ये मनफी सोच रहा है। सालन बनाया उसमें जरा नमक थे, अब ये मनफी सोच रहा है। ऐसी सोच जिस सोच के ऊपर खानदान को बिगड़ा होगा। याद रखिए मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, घर का जिम्मेदार अगर सही है घर सारा सही है। दो शायर एक बाग को गया, दो शायर एक बाग को गया और उसने गुलाब को फूल देखा। दोनों ने देखा। अब ये दोनों सोच रहा है। मैं 2-3 मिसाल से आपको बात समझाना चाहता हूं कि हमें क्या सोचना है घर के माहौल में। दोनों ने सोचा। एक शायर ने गुलाब के फूल को देखकर ये सोचा मेरे दिल की तरह इसका भी दिल जख्मी है, जिस तरह मेरे दिल में खून आलूद है, जिस तरह मेरा दिल खून आलूद है, इसका भी देखो दिल बिल्कुल खून आलूद है, लाल लाल है ये। और देखो तो जिस तरीके से मैं मुसीबत में फंसा रहता हूं हमेशा, इसको भी चारों तरफ से कांटों ने मुसीबत में फंसा रख दिया है। ये सोच रहा है वो शायद। दूसरा शायद सोच के क्या बोला, माशाल्लाह मेरे चेहरे की तरह इसका ये गुलाब भी खिल रहा है, मेरे होठों की तरह इसके पत्तियां भी मुस्कुरा रहे हैं। और देखो तो सही इतने हसीन और जमील चीज को अल्लाह ने किस तरीके से कांटों से पहरा लगा दिया कि कोई जालिम इस पर हाथ न उठा दे। देखो मेरे दोस्तों ये दो सोच है। घर के जिम्मेदार को हमेशा मुस्बत, कभी भी शिकवे बहू की मत कीजिए, हमारे भेजे की शिकवे हैं। कभी भी दामाद जो है अपने ससुर का शिकवा न करे, हमारे भेजे की शिकवे करे कि हमारा भेजा ऐसा कहता है कि मनफी सोच रहे हैं और खुद हम परेशान हैं, पूरे घर वालों को परेशान कर रखे हैं। आपका एक जुमला काफी है घर वालों के लिए, चलो भाई नमक ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, वो भी तो बेचारी अल्लाह की बंदी थी ना, हमसे भी बहुत मरतबा गलती होती, खत्म हो गया मसला। मेरे दोस्तों ये जिंदगी गुजारने के तरीके हैं कि हमें मुस्बत सोच सोचे, मनफी सोच से बचें। मनफी सोच जिस कमेटी के जिम्मेदार में आएगा वो कमेटी बर्बाद होगा।
जिस मिंबरान के अंदर आएगा वो पूरे जमात बर्बाद होगी, जिस अमीर के अंदर आ जाए उसके मातहत के सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे, घर के जिम्मेदार में आ जाए तो घर का जिम्मेदार बर्बाद हो, घर के सारे अफराद बेकार हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, कभी हम घर के जिम्मेदारों को सोचना चाहिए, जिस तरीके से हमको शिकवे शिकायत होते हैं बहू से, दामाद से, इसी तरह उनको भी हमसे शिकवे शिकायत है, और वो भी हमारे मुतालिक बहुत सारी चीजें को सोच रहे हैं जो उनके मिजाज के खिलाफ है। बेहतर यह है कि हर आदमी ये सोच ले कि हमें मुस्बत सोचना है, मनफी सोच से बचना है। तीसरी बात, जो इज़्दिवाजी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक सास ससुर और बहू को सोचना है, वो ये है कि छोटी छोटी बातों पर मुहाज आराई न करें। मुहाज आराई का मतलब होता है अड़ जाना, ऐसा क्यों हुआ बोल। अब ऐसा क्यों हुआ बोल बोले तो ये अल्लाह बोलने वाले, ये बंदा है, हो गया इनसे गलती। मेरे दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखें, जब घरों के अंदर मुख्तलिफ ज़हन के लोग हैं, मुख्तलिफ बातें होगी, नहीं होने का सवाल नहीं है। हम सहाबे किराम की जिंदगी को देखते हैं, एक सहाबा ये बात कहते हैं तो दूसरे ये फरमाते हैं। नबी की मौजूदगी में सहाबे किराम इख्तिलाफ फरमाते हैं, लेकिन जब नबी फैसला फरमा देते हैं तो सब मुत्तहिद हो जाते हैं। ये तो होगा, और हमारे घरों में भी होगा। जब एक घर के अंदर मुख्तलिफ बर्तन रखी हुई है तो आवाज पैदा होंगी। अब बर्तन के उठाने वालों के ऊपर जिम्मेदारी है कि बर्तन को सलीके से उठाकर रखें। घर के चलाने वालों के ऊपर यह जरूरी है हर फर्द को उसका मकाम दे दे, हर फर्ज को उसका मकाम दे दे। बेटे को बेटा का मकाम दे दे, बीवी को बीवी का मकाम दे दे, बहू को बहू का मकाम दे दे, बेटी को बेटी का मकाम दे दे। इन हालात के अंदर हमें जो याद रखना है मेरे दोस्तों, कि ज्वाइंट फैमिली में कभी बच्चों की औलाद लड़ लेते हैं, और इन बातों को लेकर के बहू आ जाती है कि उसका बेटा इतना खा लिया ना, अब मेरा बेटा नहीं खाया, उसके बेटे ने हमारे बेटे को क्यों मारा, और उसको आपने ये ला के दिया, मुझे क्यों नहीं ला दिया। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कोई मोमिन मर्द कोई मोमिन औरत से मुतनफ्फिर न हो, मुतनफ्फिर न हो। इसलिए कि अगर उसके अंदर तुझे कोई आदत खराब मालूम हो रही है तो याद रख, अल्लाह ने उसके अंदर कोई अच्छी आदत भी पैदा की है। तो तू खराब वाली आदत को क्यों देख रहा है, और खुद भी परेशान हो रहा है, घर की बहुओं को भी परेशान कर रहा है। तू उसकी अच्छी आदत को देख ले, तू भी खुश रहेगा और घर की औरतें भी खुश रहेंगी। मेरे दोस्तों, तो औलादों के दरमियान, बहू के दरमियान आपको अदल कायम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो हदीस सुन के जाइए, क़यामत में आपके रोजे और नमाज रहेगा, पहले ये सवाल का जवाब देना होगा, और नहीं दिए सही से तो जहन्नम में जाना पड़ेगा। हदीस सुनाता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और खुद कुरान ने हुक्म दिया है कि तुम अपने घर वालों के दरमियान अदल इंसाफ से पेश आओ। ये आयत करीमा जिस तरीके से शौहर को हुक्म देता है अपनी बीवी के साथ अदल करो, इसी तरह घर के जिम्मेदार को हुक्म दे रहा है कि घर के अंदर जितने भी अपराध है अनज़िलुन नास मनाज़िलहुम, हर आदमी को तुम उसका हक दे दो। ये नहीं है। हाँ, ये बात हो सकता है कि एक से मोहब्बत ज्यादा हो, एक से हो ना हो, कम हो, लेकिन हुकूक में सब बराबर है। आप कपड़े का बनाए ईद के मौके पर, सबके लिए बराबर रेट का लें। पहले पूछ लें आपको किस अंदाज का कपड़ा होना हो, शरई लिबास खरीद करके ला के दें। एक आखिरी चीज मेरे दोस्तों जो आपके सामने जिक्र करना है, घर का हर फर्द शक और शुबह से पाक हो। घर का हर फर्द शक शुबह से पाक हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि शुबह से कितना दूर रहना पड़ रहा है। हमारे अकाबिरीन ने यहाँ तक कहा है, अगर तुम जंगल में देखो किसी मर्द और औरत को कि दोनों अपने कमर बंद को बांध रहे हैं उठ करके,
تو تم یہ خیال کرو کہ دونوں شدید ضرورت کی وجہ سے پیشاب کرنے بیٹھ گئے تھے اور دونوں کمر بندھ رہے. کتنی پاکیزہ سوچ شریعت نے بتایا ہے. خامخواہ شوہر بیوی پر، بیوی شوہر کے اوپر، سسر جو ہے بہو کے اوپر، بہو سسر کے اوپر. یہ اس نے اتنے دبایا، وہ اس نے اتنا دبایا. یہ پکائی تھی، کھا بھی لی ہے، اور یہ اتنا لائے تھے، اتنا کہاں ہے؟ میرے دوستو، شک شبہ کی بنیاد پر شریعت کا کوئی حکم بھی نہیں لگتا ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، وقت بہت کم ہے. ایک آدمی کو یقین ہو کہ وضو میرا ہے اور 10 منٹ کے اندر شک ہو جائے وضو ہے کہ نہیں ہے، تو شریعت نے کیا کہا؟ تیرا شبہ رکھ دے تیرے کان میں اور تیرا وضو باقی ہے، تیرا وضو باقی ہے. الیقین لا یزول بالشک، شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا. شریعت کا کوئی حکم شبہ پہ نہیں لگتا ہے. ہم اپنے فیملی کو شبہ کی بنیاد پر برباد کر دیتے ہیں. ہر آدمی ایک دوسرے پہ شبہ میں پڑا ہوا ہے، اور جب گھر کا ذمہ داری شبہ کرنے لگا تو ظاہر سی بات ہے اس کے نیچے کے جتنے لوگ ہیں نا، سب ایک دوسرے پہ شک شبہ میں پڑتا ہے، اور اس سے زندگی کامیاب نہیں ہوتی ہے، ناکام ہوتی ہے. شبہ جو ہے نا، یہ شیطان کا بھائی ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا جب پیشاب کر کے اٹھو اور شبہ ہونے لگے کہ قطرہ گر گیا کی تو سمجھو یہ شیطان کر رہا ہے تمہارے دل میں. تم فوراً جو ہے وہاں پانی کے چھڑکے مار دو اور اپنے شبہ سے بچ جاؤ. میرے دوستو، معلوم ہوا کہ شریعت نے شبہ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں دی ہے. ہم لوگ شبہ میں پڑھ کر کے اپنے پورے فیملی کو تہس نہس کر دیتے ہیں. آخری بات مختصر کہ میرے دوستو، یہ ساری خرابی اس لیے آتی ہے کہ تقوی زندگی سے رخصت ہو چکا ہے. تقوی زندگی سے رخصت ہو چکا ہے. بہو کی زندگی میں بھی اور بیٹے کی زندگی میں بھی، خود فیملی چلانے والے ذمہ دار کی زندگی میں تقوی نام کی کوئی چیز نہیں. آزاد سمجھ لیا ہے، آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے نوبت آتی ہے سسر کے اوپر ضروری ہے کہ دینی لائن سے بہو کی نگرانی کرے. ان کے لباس کس طرح ہے، ان کے کپڑے کس طرح ہیں، ان کی زندگی میں نماز کتنی ہے. جتنے ہم کاموں کے لیے لڑتے ہیں، کیا ہم اتنے دین کے کاموں کے لیے بھی لڑتے ہیں؟ میرے دوستو، میں آپ کو حدیث صراحتاً آپ تک پہنچاتا ہوں. اگر دل میں خوف خدا ہوگا اور آپ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں تو ابھی سے عمل کریں گے. اپنی بہو کی زندگی کو، اپنی بیوی کی زندگی کو، اپنی بیٹی کی زندگی کو سنت طریقے پر لائیں گے. اس کو ہم کپڑا پہنائیں گے سنت کے طریقے پر. حدیث پاک میں آتا ہے یا پھر کسی عارف کا قول ہے کہ ایک عورت 5 مرد کو جہنم میں لے جائے گی. 5 مرد کو. وہ کون سے مرد جو پہلے سے جہنم میں جا رہے تھے؟ نہیں، یہ گول ٹوپی والے اپنی نماز بھی پڑھ لیتے تھے، اور یہ گول ٹوپی والے جو ہے نا اپنے سارے چیز کر لیتے تھے، لیکن کبھی بہو کو نہیں کہا بہو یہ تو جو کپڑا پہن رہی ہے پیٹ کھلا ہوا اور پیٹ کھلا ہوا، یہ حضرت فاطمہ کا لباس ہے. ارے خود سسر کے لیے دیکھ رہے وہ حرام ہے کہ جائے کہ تجھے گلیوں کے کتے تیرے اپنے ہوش کے نشانہ بنا رہے ہیں. یاد رکھیے، آتا ہے یہ عورت کہے گی سسر مجھے تلقین نہیں کیا، نمک کم ہوا ہنگامہ مچا دیا، میری زندگی میں نمکینیاں کم ہوئی، انہوں نے کبھی اس پر سمجھایا نہیں. سسر کو لے جائے گا، بیٹا کو لے جائے گی، اور اسی طریقے سے شوہر کو لے جائے گی، اور اسی طریقے سے 5 افراد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گی. بھائی کو اور بیٹا کو. میرے دوستو، گھر کے ذمہ دار سمجھے کہ صرف وہ کھانا بنوانے کی ذمہ دار نہیں ہے، دین کے ذمہ دار ہے. حدیث پاک سن لیجئے اور اپنے کانوں میں ڈال دیجئے اور یہ ارادہ لے کے جائیے. ہم اپنے بہو کو کہیں گے آپ اپنا کپڑا بدل. ہم اپنی بیٹی کو کہیں گے کیا ہم ایک بالش کپڑا پہنا نہیں سکتے، ان کو بڑھا نہیں سکتے؟ کیا ہماری اتنی پاور بھی نہیں ہے؟ سمجھائیں. اگر نہیں سمجھتی ہے تو بھی سمجھائیں. اللہ کے نبی نے آپ کو کہا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور ذمہ داری کا حساب لیا جائے گا. یہ حدیث یاد رکھ لیں. آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اس کے لیے ایک طریقہ ہے. میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ تعلیم زندہ کر لیجیے. آسان سا نسخہ ہے میرے بھائی، کوئی تلوار چلانے کی ضرورت نہیں. یہ عاطف کی طرف سے یہ درخواست ہے آپ سے
5 منٹ 10 منٹ کی تعلیم شروع کر دیجئے اور آپ ذمہ دار ہو کر اس تعلیم میں بیٹھیے. گھر کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے اسی 5 منٹ میں مشورہ کیجئے کہ کل کیا کرنا ہے, کس کو کیا کام دینا ہے. اگر کوئی بہو میں جھگڑے ہو گئے ہیں تو وہ بات آئے, جھگڑے کا تذکرہ نہ کریں, صلح کا تذکرہ کریں. یہ مت کریں انہوں نے ایسا کہا, انہوں نے ایسا کہا, تب اور جھگڑے بڑھیں گے. آپ کو کرنا یہ مشورہ میں ہے, ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہوا, آپ بھی اللہ کی بندی ہے, وہ بھی اللہ کی بندی ہے, دونوں مل لیجئے, آئندہ کے لیے دونوں محبت سے رہیے. یہ مشورہ میں کرنا ہے. مشورہ میں پرانی کتابیں کھولتے بیٹھے تو وہ مشورہ پھر مشورہ نہیں ہوتا, ایک نیا لڑائی کھڑی ہوتی. تو اس لیے میرے دوستو, آپ تعلیم بھی شروع کیجئے اور مشورہ بھی شروع کر دیجئے گھر کے معاملات میں, دین کے معاملات میں, کہ کس طرح دین کو پیدا کرنا ہے اور کس طریقے سے جو ہے ہمارے گھر کے معاملات کو سلجھانا ہے. انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ بتائیں گے کہ اولاد اور ماں باپ میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں شریعت نے کیا اصول و ضابطے بیان کیے ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہر ایک کے گھر کو خوشگوار زندگی بنائے. آمین ثم آمین.